إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله اسلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا عالم عیسائیت سے اتنا طاقتور اسلام مذہب 5000 لوگ اور پوری عالم مسیحیت سے دعویٰ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ عبداللہ ہیں رسول اللہ ہیں پوری عیسائیت کو چیلنج اب کیا ہوا عیسائیت کے ٹھیکیدار پادری کٹھے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف فرما حضور منبر اقدس پر تشریف فرما یہودی عیسائیوں کے ساتھ مشرک عیسائیوں کے ساتھ کافر عیسائیوں کے ساتھ تمام مذاہب عالم بڑے بڑے پادری عیسائیوں کے ساتھ اب حضور منبر پر وہ دلیل کریں محبوب جواب دیں پھر دلیل کریں پھر محبوب جواب دیں بات ہوتی لمبی ہوتی گئی ایک دن گزرا 2 دن گزرا 3 دن 10 دن 20 دن تک کوئی فیصلہ نہیں وہ آتے ہیں اپنے معاملات اپنے دلائل پیش کرتے ہیں حضور ان کا جواب دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آخر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوبہ یہ مناظرے سے ماننے والے نہیں یہ مناظرے سے نہیں مانیں گے مباہلہ کا دعویٰ کر انہیں دعوت دے کہ اگر تم لوگ سچے ہو مباہلہ کرو اب کیا ہوتا مباہلے کے لیے جگہ کا تعین ہوا لوگوں کا تعین ہوا شخصیات کا تعین ہونے کے بعد اب انہوں نے عیسائیوں نے کہا کرنا کیا ہے اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم اپنے نفس کو لے آؤ میں اپنا نفس لے آتا ہوں گویا قرآن نے اپنے مزاج کے لوگوں کی ایک لسٹ تحریر کر دی 5 persons فرسٹ حضور کی ذات سیکنڈ صاحبزادی تھرڈ مولا کائنات فورتھ مولا حسن بادشاہ اور ففتھ 5واں گواہ حسین ہے 5ویں حسین بادشاہ ایک لسٹ کریٹ کر دی گئی تیار کر دی گئی اب ٹائم مقرر ہو گیا قرآن کے مزاج کے لوگ مقررہ وقت پر اللہ کی بارگاہ میں دلیل مباہلہ کے لیے چل پڑے اب روایات میں آتا ہے کہ ادھر سے عیسائی نکلے پادری نکلے اور بڑے بڑے پادری مباہلے کی جگہ پر مخمل کے خیمے لگے ہوئے ہیں نوکر چاکر ان کے پاس عورتیں ان کے پاس سواریاں ان کے پاس دولتیں ان کے پاس اور ایک بہت بڑا شہر جس میں پادری بڑی بڑی مسنوں پر تشریف فرما بڑے بڑے پادری اور یہودی پادری ساتھ عیسائی پادری مشرکین کافر سارے اکٹھے ہو گئے اب ترتیب کیا ہے ادھر پادری ادھر عیسائیت یہودیت سارے اکٹھے ادھر سے 5 آ رہے ہیں آگے ہیں مصطفیٰ کی ذات انگلی کے ساتھ ہیں حسن مجتبیٰ کی ذات بازو کے اوپر سوار ہیں مولا حسین بادشاہ علیہ السلام پیچھے ہیں جناب زہرا علیہ السلام زہرا بی بی کے پیچھے ہیں جناب مولا مرتضیٰ کی ذات اب یہاں پر ایک سوال ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جناب زہرا علی کے پیچھے ہوتی ہیں جناب علی آگے ہوتے خامن ہے نا اسلام میں ایک بڑا ادب ہے خامن کا بڑے معاملات ہیں لیکن اللہ رب العزت اور رسول اللہ کیونکہ حضور وحی الہی کے بغیر بولتے نہیں ہیں اب زہرا ہیں حضور کے پیچھے زہرا کے پیچھے ہیں جناب مرتضیٰ کی ذات وجہ کیا ہے تو یہ غیرت مرتضوی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جناب زہرا کا پاؤں کسی غیر کے پاؤں کے اوپر آئے اور اگر زہرا پاؤں رکھ دیں تو کوئی زہرا کے پاؤں پر رکھ دے اللہ
اور اس کے رسول اور اس کے امام جناب علی علیہ السلام کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی انسان، کوئی غیر محرم، کوئی غیر مرد جناب زہرا کے قدموں کے اوپر قدم رکھ دے۔ اس لیے ترتیب یہ بنائی، آگے نبی کے قدموں کے اوپر جناب زہرا کے قدم، جب زہرا کے قدم لگ جائیں پھر مرتضیٰ کے قدم لگے، اگر کسی غیر کا قدم لگے بھی تو نقش مرتضیٰ پر لگے، نقش زہرا پہ نہ لگے۔ یہ ادب۔ اور آج افسوس ہوتا ہے مولویوں پر، بڑے بڑے نعت خوانوں کے ساتھ یہ معاملہ میں دیکھتا ہوں خود۔ بی بی زاہب پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے، بڑی بے باکی کے ساتھ، گریبان کھلا ہے، اونچی اونچی بلند آواز سے۔ آپ دیکھیں شریعت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، زہرا گزریں گی نہیں بلکہ اعلان ہوگا نظروں کو نیچا کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ زہرا نے گزرنا ہے، گزری نہیں بی بی، گزرنا ہے، نظروں کو جھکا لو۔ جس کے نام کا ادب یہ ہے اس ذات کا ادب کیسا ہوگا؟ عالم عیسائیت نے سب سے جو بڑا پادری ہے وہ بہت بڑے ٹیلے کے اوپر اس کا خیمہ نصب ہے، کھڑا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ایک انگلی کے ساتھ ہے، ایک بازو کے اوپر ہے، پیچھے ایک عورت ہے، اس کے پیچھے ایک مرد ہے۔ اس پادری نے دیکھا، چہرے پر دیکھا، گویا کہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ ان 5 کے پیچھے مریم چلی آ رہی ہے۔ ڈر گیا، ان 5 کے پیچھے مریم چلی آ رہی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے کی کہنے لگا کہ اے عیسائیو، اگر خیر چاہتے ہو تو خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں یہ جو 5 آ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ عیسائیت بچ جائے، مباہلے کو چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ دوستان محترم، پھر کیا ہوا؟ یہ جو مزاج قرآن کے لوگ تھے 5 گئے، پھر مباہلے میں فتح ہوئی، ساری عیسائیت، ساری یہودیت بھاگ گئی اور یہ 5 فتح کے ساتھ واپس لوٹے۔ دوستان محترم، یہ مزاج قرآن کے لوگ تھے۔